بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ ایک دن ہمیں بھی اس خاموش سفر پر نکلنا ہے، تنہا، صرف اعمال کے ساتھ۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپ کے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اپنے کپڑے اور جوتے خاص موقعوں کے لیے رکھنا بند کریں۔ جب بھی موقع ملے انہیں پہنیں۔ آج کل زندہ رہنا ایک خاص موقع ہے۔ اپنے اعمال سنواریں۔ زندگی کو غفلت میں نہیں بلکہ ذمہ داری اور نیکی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اپنے اعمال کو سنواریں کیونکہ اصل کامیابی قبر کے بعد ہے۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو کیونکہ جیتنے والا بھی اپنے گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، جبکہ ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک ساتھ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ساتھ آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بولیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بابا جی فرماتے ہیں پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ہمارا اچھا عمل ہمیں مضبوط بناتا ہے اور دوسروں کو اچھے اعمال کرنے کے لیے متاثر کرتا ہے۔ پریشان مت ہوں، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ سب بہتر کرے گا۔ صبر کریں اور دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضا وہی ہو جو آپ کی خواہش ہو۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کا انداز بہت پیارا ہے۔ جب کوئی بات بتانی ہو تو مثال دیتے ہیں، جب تسلی دینی ہو تو اپنی آیت ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ جب ہمیں اس ذات کی شدید ضرورت ہوتی ہے ہم تک حوصلے پہنچ جاتے ہیں۔ ہو رہا ہوتا ہے فیل ہم تنہا بھی ہوں تو ہمیں اللہ کا سہارا ہے۔ شیطان اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کی آگ خشک لکڑی کو۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے مستحق ہیں۔ بار بار ہاتھ تو دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو، نفرتیں بھی تو بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا تو سینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو یا راہ چلتا۔ رشتوں میں احساس نہیں ہوتا تو وہ رشتے زمین پر پڑے ان سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی پل میں ادھر یا ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور بالآخر وہ پتے کسی کے بھی پاؤں میں آ کر کچل جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر احساس کا مادہ پیدا کرو تاکہ سب سے بڑی طاقت اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ آپ کے پاس ہو جس کو احساس کہا جاتا ہے۔
یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں، یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے۔ اگر تمہارا نماز کو دل نہیں کرتا مگر پھر بھی تم نماز ادا کرتے ہو تو فخر کرو خود پر کہ تم نماز اپنے دل کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہو۔ سو تم نماز قائم کرو، یہی نماز تمہیں سکون دے گی، آنکھوں کو چین دے گی، چہرے کو نور دے گی اور دل کو راحت دے گی۔ اور ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آ جاؤ اور اس کے فضل سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پا لو۔ سو تم نماز قائم کرو۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔ تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا، صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو، پھر دیکھنا۔ تمہارا رب سچا رب ہے، وہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھو ایسا ہی ہوگا۔ تم کیوں بدگمان ہوئے پھرتے ہو؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ میں ساتھ ہوں تو تم کیوں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہو؟ سنو، یہ دنیا کے وقتی رشتے سوائے دھوکہ کے کچھ نہیں ہیں، اس لیے اپنے رب پر یقین رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تہجد کی توفیق۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ حضرت دعا کریں کہ تہجد کی توفیق مل جائے۔ فرمانے لگے، اے دوست، تم دن کے اعمال ٹھیک کر لو، رات کے اعمال کی توفیق اللہ تمہیں خود ہی دے دے گا۔ ہمارا جسم دنیا کے کاموں کے لیے راتوں کو کتنی دفعہ جگا ہوگا، ہم ان راتوں کی تعداد بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی کی ساری کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو صفر رہ جاتی ہیں، اسی لیے جتنی زندگی ہے وہ مسکرا کے گزاریے۔ یقین مانیے آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پیار بھری مسکراہٹ انمول ہوتی ہے، یہ کشش کا راز ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والا مختصر ترین راستہ ہے۔ مسکراہٹ صالح صحت کی علامت ہے، مسکراہٹ سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا جب مسکرایا کرتے تھے، اب تو پریشانی ہی پریشانیاں ہیں، پریشانیاں تو ضرور آئیں گی، مسکرا کر ویلکم کریں گے تو خود سکون میں رہیں گے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے نہیں عطا کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ شان و شوکت، اور یہاں تک کہ صحت بھی۔ لہٰذا کبھی بھی عجز و انکساری کا دامن مت چھوڑیں۔ رب العالمین کو اپنے بندے کی عاجزی، شکر گزاری اور صبر بہت پسند ہے۔ جڑے رہیں اسی ذات کے ساتھ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ عاجزی اچھی چیز ہے، مگر کبھی کبھی ہماری عاجزی کا غیر ضروری فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ ہم درگزر کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کو ہماری درگزر کی اس قدر عادت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہمیں مشین اور روبوٹ سمجھ لیتے ہیں، جن کے جذبات اور احساسات نہیں ہوتے۔ ہماری مروت کو ہماری مجبوری سمجھ لیتے ہیں اور ہماری خاموشی کو ہماری بے زبانی، اور جب رشتہ بھی خون کا ہو تو درد کا احساس 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے لوگ شکوہ بھی نہیں کر سکتے، لڑ بھی نہیں سکتے، مگر دل کا ملال گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ زبان تلوار نہیں ہوتی، مگر کاٹنے کا کام تلوار سے زیادہ بہتر انجام دیتی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسے سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جب انسان گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ ہے سچی محبت۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب ہوں گے نا تو چسکورے لوگ پہلے آپ کو پڑھیں گے، پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے احتیاط برتیں۔ سنہری بات، کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہیں۔ خاموش، لوگ اپنے رویے پر غور نہیں کرتے، خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ بستا ہے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بنتا ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ جتنا زیادہ تم دکھائی اور سنائی دو گے اتنا ہی معمولی نظر آؤ گے۔ تمہیں سیکھنا ہوگا کہ کب پیچھے ہٹنا ہے، کیونکہ کمی ہی تمہاری اصل قیمت کو بڑھاتی ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود کا باطن ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول فرمائے گا، نہ نفل۔ مایوس مت ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ بہتری، کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا، بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔
اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دل کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔